أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. قابل احترام میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز اور بزرگوں، اللہ جل شانہ ہم سب کی فلاح و بہبودی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا، اور اللہ نے چن کر پسند کر کے ہمیں عطا فرمایا، اور کامل اور مکمل دین اللہ نے عطا فرمایا. ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور وہ کہنے لگا کہ تمہاری کتاب قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب تورات میں نازل ہوتی تو اس دن ہم عید کا دن مناتے. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یہ کیا کہہ رہا ہے، کس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. فرمانے لگے کہ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں اس آیت کو، اور یہ بھی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن دو عیدیں جمع تھیں. ایک وہ عرفے کا دن تھا جو تمام حاجیوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے عمومی بخشش کے اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس دن حاجی ایسا ہو جاتا ہے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کہ اس کے نام اعمال میں کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. تو عرفے کا دن تمام حاجیوں کے لیے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اور وہ جمعے کا دن تھا. اور آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اے نبی جی، آج کے دن ہم نے آپ پر اس دین کو کامل اور مکمل فرما دیا، اور یہ دین دے کر ہم نے اپنی نعمت کو اتمام کر دیا کہ نعمت مکمل فرما دی، اور اس دین اسلام سے ہم راضی اور خوش ہیں. تو اللہ جل شانہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے دین عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زندگیوں کے اندر وہ دین کا رنگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں دین کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو، دین کے سانچے میں ہماری زندگیاں ڈھلی ہوئی ہوں. اس لیے کہ اللہ کا یہ ضابطہ اور دستور ہے قیامت تک کے لیے کہ اب جو کوئی کامیاب اور بامراد ہوگا وہ دین کے راستے سے ہوگا، جو کوئی ناکام و نامراد ہوگا وہ بے دینی کے راستے سے ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے طے ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے اعلان ہے کہ جو کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر زندگی گزار کر آئے گا، وہ طریقے زندگی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ایسے لوگ نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. اپنے آپ کو نقصان اور خسارے سے بچانا ہے، صلاح و فلاح اور کامیابی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالنا، یہ ہم سب کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے. یہ ہماری اپنی ذاتی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم رہیں دیندار بن کر جئیں. اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین بہت سہل اور آسان ہے. الدین یسر، دین بہت سہل اور آسان ہے، ہر آدمی دین پر عمل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دین سیکھے اور اپنے دین کو معلوم کرے. آج ہماری مشکل یہ ہے کہ آج ایمان والا اپنے دین کو جانتا نہیں، جس کی وجہ سے دین پر چلنا اسے مشکل معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں. حالانکہ دین بہت سہل اور آسان ہے. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر آدمی
ہر حال میں دین پر چل سکتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کا نام ہے، اطاعت اور تابعداری کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا، قلنا لمن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کے کیا معنی، اطاعت اور تابعداری کس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کا نام ہے، اطاعت اور تابعداری کا نام ہے۔ جاننے کا نام دین نہیں ہے، ماننے کا نام دین ہے، عمل کرنے کا نام دین ہے۔ فرمایا کہ خیر خواہی اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی ہو، اور اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہو، کہ ہم سب کو اور پوری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کے پیدا کرنے والے خالق و مالک تو صرف اللہ ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے، اور ہر چیز پر حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ خالق تو ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ نے ہم سب کو اور تمام مخلوقات کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہی ہمارا حاجت روا، وہی ہمارا مشکل کشا، وہی ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، وہی ہماری مدد اور نصرت کا کرنے والا۔ پالنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اس بات کا یقین ہمارے دل کی گہرائی کے اندر ہو کہ ہمارے کاموں کے بنانے والے اللہ ہیں، روزی دینے والے اللہ ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود یہ عربی لفظ ہے، بڑا جامع لفظ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا مطلب؟ کہ اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں۔ کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، کہ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ جل شانہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے دل کی گہرائی کے اندر یقین ہو، اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ۔ انسان ہونے کے ناطے انسان کا مزاج ہے، ہر آدمی کی یہ فطرت ہے کہ اسے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے دوستوں سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن ایک مومن اور مسلمان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایک مومن اور مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ اشد محبت وہ اللہ کی ہوتی ہے، کہ ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ، بیوی بچوں کی اولاد کی محبت سے بھی زیادہ محبت ایک ایمان والے کے دل میں اللہ کی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا محسن ہے، وہ مربی ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ رات اور دن ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہر مخلوق وہ اللہ کی نعمتوں میں زندگی بسر کر رہی ہے، اور ہم پر میرے بھائیو دوستو اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں، اور وہ بے انتہا محبت کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف ہی یہاں سے کرایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔
لہذا اس اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دل کے اندر ہو، اور اللہ کی محبت میں اس کی اطاعت اور تابع داری اور اس کی بندگی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور یہ پوری زمین اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے، یہ گناہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کے لیے اللہ نے بنایا۔ تو ہماری زندگی اللہ کی اطاعت اور تابع داری کے ساتھ، اس کی بندگی، اس کی عبادت کے ساتھ گزرے، شکر گزاری کے ساتھ، کہ اللہ کی نعمتوں کا دھیان ہو، استحضار ہو کہ اللہ کے ہم پر کتنی مہربانیاں ہیں، کتنا اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پر۔ تو اللہ کی نعمتوں کا دھیان اور استحضار، اور اس کے جواب میں اس کی شکر گزاری، کہ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی عبادت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر یہ فکر اور یہ جذبہ ہو کہ میرا خالق اور مالک مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہم سے راضی اور خوش ہو، ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارا پروردگار خالق و مالک ہم سے راضی اور خوش ہو۔ کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بہت بڑی دولت ہے، بڑی کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کی رضا، یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے، کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اسی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اس کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دل کے اندر، اور اس کی محبت میں اس کی اطاعت اور تابع داری ہو، اور اللہ سے ہمارا تعلق خوف و خشیے کا ہو، کہ تقوی ہمارے اندر آئے۔ جب تقوی ہمارے اندر آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا، تو بچنے کی چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ اللہ کے حدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری بنائی ہوئی حدیں ہیں، ان حدود کو تم پار مت کرو۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو پار کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے گا۔ تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ابدیت کا ہو، بندگی کا ہو، اور ہمیں سے ہر ایک کا اللہ سے تعلق مضبوط قائم ہو جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان سارے معاملات کو درست کرتا چلا جائے گا۔ یہ محنت ہے، یہ دعوت ہے اس بات کی کہ ہم میں سے ہر ایک اور ہر ایمان والا اپنا تعلق اللہ سے قائم کرے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے، کہ ہمارا معاملہ اللہ سے درست ہو جائے، اللہ کے تعلق میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ نافرمانیوں سے اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کے تعلق میں خلل پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بھول چوک ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو اللہ نے ہمیں توبہ عطا فرمایا ہے، استغفار اللہ نے عطا فرمایا ہے، کہ ہم توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لیں، کہ اللہ کے تعلق میں خلل پیدا نہ ہو۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اور آگے حدیث بالا میں ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی۔ قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کی عظمت ہو، اس کی محبت ہو، اور یہ یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ فرمان شاہی ہے، یہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک نے دستور عمل عطا فرمایا۔ لہذا اس کے ساتھ خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے مضامین میں ہم غور کریں۔ حضرات پر اللہ کا بڑا انعام اور اکرام ہے، اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ
فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو ایک نیکی لے کر آوے اس ایک نیکی کے عوض ہم 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ 1 کے 10 کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر ایمان والے پر قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے قرآن مجید یہ بہت بڑا شفیع ہے، اللہ تعالی شانوں کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہے، اور اس کی شفاعت رد نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کی رعایت کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے حق میں قرآن مجید کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، جس کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اور یہ جھگڑالو بھی ہے جو قرآن پاک کی حق تلفی کرتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، ان سے قیامت کے دن یہ جھگڑا کرے گا، مطالبہ کرے گا کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، لہذا ہم اس کی روزانہ تلاوت کریں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو ہم سیکھیں۔ قرآن پاک کا سیکھنا یہ بہت ہی سہل اور آسان ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ اب تو ہماری عمر ہو گئی، اب تو ہماری شادیاں ہو گئی، نانا بن گئے، دادا بن گئے، اب تو ہمارے سیکھنے کی عمر نہیں رہی۔ یہ سوچ اور یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ قرآن پاک کا سیکھنا میرے بھائیو دوستو ہر عمر کے اندر آسان اور سہل ہے، ہر آدمی سیکھ سکتا ہے۔ تو پڑھنا نہیں آتا تو ہم سیکھیں اور روزانہ ہم اس کی تلاوت کریں، علماء سے ہم رہبری حاصل کریں، اور آگے اپنے گھر والوں کو بھی ہم پیار و محبت سے ترغیب دیں کہ ہمارے گھروں میں بھی روزانہ تلاوت ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ان گھروں میں ملائکہ رحمت آتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، شیاطین ان گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ اور جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں سے ملائکہ رحمت چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے وہ چلے جاتے ہیں، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور شیاطین ان گھروں میں آ جاتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے، آج ہماری زندگیوں کے اندر جو بد امنی ہے، بے چینی ہے، بے برکتی ہے، وہ اعمال کے نہ ہونے کا نتیجہ۔ لہذا میرے بھائی دوستوں، ہم اپنے گھر کے عورتوں کو بھی ہم ترغیب دیں کہ روزانہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہو، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ جن گھروں کے اندر یہ نورانی اعمال ہوتے ہیں، آسمان والوں کو گھر ایسے روشن اور چمکدار نظر آتے ہیں جیسا زمین والوں کا آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ ہم کریں۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو ایمان والا اپنے بچے کو ناظرہ قرآن شریف سکھلائے، اللہ جل شانہ اس کی پچھلی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے تو اللہ جل شانہ اس کے والدین کو ایک تاج پہنائیں گے جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ جنت کے 2 قیمتی جوڑے اللہ پاک مرحمت فرمائیں گے والدین کو، وہ اتنے قیمتی ہوں گے کہ پوری دنیا اور دنیا کے سارے خزانے مل کر بھی وہ اس جوڑے کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حافظ قرآن کو اللہ پاک کی اختیار دیں گے کل قیامت کے دن کہ اپنے خاندان سے 10 ایسے افراد کی وہ سفارش کرے گا جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے، کہ اس کی سفارش کی برکت سے اللہ پاک انہیں جنت میں پہنچائیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ والدین، مبارک ہے وہ گھرانہ، مبارک ہے وہ خاندان جن کے گھروں کے اندر سینکڑوں حفاظ ہیں۔ کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے، یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے ہمارے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو بزرگوں،
قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو عام کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے کے اندر جتنے ایمان والے بچے اور بچیاں ہیں، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بچی قرآن پاک کی تعلیمات سے محروم نہ ہو۔ اس کے لیے ہر گاؤں اور ہر بستی کے اندر مکاتب کو قائم کیا جائے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اتنا بڑا مجمع ہمارے ضلع کے ہر تعلقے سے، ہر زون سے، ہر گاؤں، ہر بستی سے اللہ کی ذات سے امید ہے اس اجتماع گاہ میں پہنچے ہوں گے۔ مسجدوں کے ذمہ دار حضرات بھی یہاں موجود ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسجد کی کمیٹی کے جتنے ذمہ دار ہیں، ہر علاقے کے، ہر بستی کے جو با اثر لوگ ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی کوشش اور فکر کریں کہ ہمارے ہر گاؤں، ہر بستی کے اندر، ہر محلے کے اندر مکاتب قائم ہوں، اور ہمارے محلے کے ہر بچے کا تعلق ہو مکتب سے ہو، کہ پورے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ وہ مکتب کے اندر گزارے۔ 1 گھنٹہ اگر امت کے نونہال یہ بچے اگر مکتب کے اندر گزاریں گے، نورانی ماحول کے اندر وہ رہیں گے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے وہ آراستہ ہوں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے بقیہ 23 گھنٹے ان کی زندگی صحیح رخ پر چلے گی۔ اور آگے حدیث پاک میں فرمایا ولی رسول ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری ہو، کہ ہماری زندگیاں سنتوں پر قائم رہیں، سنت کے مطابق ہماری زندگی گزرے، کہ ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارا کاروبار ہے، لین دین ہے، ہماری گھریلو زندگی ہے، کہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ مہرا، ہماری شادی بیاہ، ہمارے خوشی اور غمی کے مواقع، ہر چیز و سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ محبوب صرف محبوب نہیں ہوا کرتا، بلکہ محبوب کی ہر ادا و محبوب ہوا کرتی ہے۔ میرے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہے، میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہے۔ یہ صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے دوستو بزرگوں، اس لیے کہ ہر دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ میرے اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میرے دل کے اندر ہے۔ میرے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ میری زندگی سنت کے مطابق گزرے۔ صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم ہے میرے بعد دنیا کے اندر بہت سارے فتنے رونما ہوں گے، میں میرے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسرا میری سنت ہے۔ اپنی پوری امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ ان 2 چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو، اس پر عمل پیرا رہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کہ ایک سنت، اس کے اندر اللہ نے ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے کہ اللہ راضی اور خوش ہوں گے، کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ کے کرنے کا ضابطہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی طریقے ہیں، کہ ہماری زندگیاں سنتوں کے مطابق گزرے ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، آگے حدیث بالا میں ارشاد فرمایا کہ امت کے بڑوں کے ساتھ خیر خواہی،
کہ امت کے جو بڑے ہیں، جو اکابرین ہیں، اللہ والے ہیں، اور بالخصوص حضرات علماء کرام ہیں، ان کا ادب اور احترام اور ان کی تعظیم اور علماء کی سرپرستی میں چلنا، اپنے دین کے اور دنیا کے تمام معاملات کے اندر حضرات علماء کرام سے رہبری حاصل کرنا، یہ ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حضرات علماء کرام یہ وارثین انبیاء ہیں، یہ وارثین انبیاء ہیں، یہ امت کے رہبر ہیں، امت کو حلال و حرام کے بتلانے والے اور صحیح اور غلط کی تمیز کرانے والے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین کے نام پر بہت سارے فتنے رونما ہوئے۔ عوام کے اندر اور ہر ایک کے اندر اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ ان فتنوں کو سمجھ سکیں۔ وہ حضرات علماء کرام ہی ہیں جو ہر دور اور ہر زمانے کے اندر اٹھنے والے فتنوں سے امت کو آگاہ کرنے والے ہیں، اور ان فتنوں کی نشاندہی کرنے والے، اور ان فتنوں سے کیسے بچا جائے، اور اپنے ایمان اور اپنے عقائد کی کیسے حفاظت کی جائے، اور صحیح دین پر، صراط المستقیم پر کیسے قائم رہا جائے، ان تمام باتوں کی رہبری کرنے والے وہ حضرات علماء کرام ہی ہیں۔ اور دشمنوں کی شروع سے یہ سازش رہی ہے کہ ان کے اندر علماء کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرو، بدظن کرو۔ اگر یہ علماء سے بدظن ہوں گے، بدگمان ہوں گے، تو یہ علماء سے کٹیں گے۔ اب ان کا کوئی راہبر نہیں ہے، انہیں صحیح راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب انہیں جہاں چاہے انہیں موڑو، جہاں چاہے انہیں لے کر چلو۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، ہم سب کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ والوں کی، بزرگان دین کی، اور بالخصوص حضرات علماء کرام کی عظمت اور ان کی تعظیم ہمارے اندر، اور ان سے رابطے میں ہم رہیں، ہر بات کو، ہر معاملے کو ان سے پوچھیں، اور ان کی رہبری میں ہم دنیا کے بھی اور دینی سارے معاملات کو حل کرنے والے بنیں، تاکہ ہماری زندگیاں ہدایت والے راستے پر قائم رہیں۔ اور آخر میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، عام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی اور ہر ایک کا بھلا چاہنا، کہ ہمارے دل کے اندر ہر ایمان والے کی کلمے کی نسبت پر ہمارے دل کے اندر عظمت ہو، اور ہر ایمان والے کا ادب و احترام ہمارے دل کے اندر ہو، اور ہمارے دل ہر ایمان والے کے تعلق سے بالکل پاک و صاف ہونے چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، 10 سال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا انس، اگر تم اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ کسی مسلمان کے تعلق سے تمہارے دل میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو، تو تم ضرور اس طرح سے کر لینا۔ اور آگے فرمایا، بیٹا انس، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کہ ہمارے سینے ہر ایک سے بالکل پاک و صاف ہوں، ہمارے دل میں ہر ایک کی ہمدردی اور خیر خواہی اور ہر ایک کی بھلائی چاہنے کا جذبہ ہو، اور ہم ہر ایک کے کام آنے والے بنے۔ اپنی ذات سے جو نفع ہم لوگوں کو پہنچا سکتے ہوں، ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں، لوگوں کے ہم کام آئیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ہمارے اندر ہر ایک کا ادب اور احترام، اور ہمارے اندر ہر ایک کے کام آنے کا جذبہ، اور دوستو بزرگوں، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے آپس میں عیبوں کو چھپایا جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو کوئی ایمان والے بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا، اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے اچھالے گا، اللہ اس کے عیبوں کو اچھالے گا، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو ہم لوگوں کی پردہ پوشی کریں، درگزر کرنے والے بنیں، معاف کرنے والے ہم بنیں، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، سلمان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے چند سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قال من سلم المسلمون من لسانه ويده کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اے نبی جی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جب وہ بات چیت کیا کرے تو آپس میں بھلی ہو، ایسی بات چیت نہ کرے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، کسی کا دل دکھتا ہو، اس لیے کہ شیطان دل آزار باتوں کی وجہ سے آپس میں لڑوا دیتا ہے. بے شک شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ان کے اندر آپس میں الفتیں ہوں اور محبتیں ہوں، آپس میں جوڑ ہو. وہ موقع کی طاق میں رہتا ہے، ذرا سا اگر موقع مل جاوے بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیو دوست بزرگو، حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر تم دو چیزوں کی ذمہ داری لے لو کہ اسے غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں جنت میں لے جانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس میں زبان کا استعمال ہے تو ہماری جانب سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہر ایک کی ہمدردی اور خیر خواہی ہم چاہنے والے بنے. اور سب سے بڑی ہمدردی اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے امت کے ساتھ کہ ہر ایمان والے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور ایک ایک فرد امت کے اندر دین زندہ ہو تاکہ کوئی ناکام اور نامراد نہ ہو. وہ ہر ایک بامراد ہو کر کامیاب ہو کر دنیا سے جائے. اس بات کی کوشش اور فکر کرنا اور اس بات کی محنت کرنا امت کے اندر چل پھر کر کہ ہر امت کے ہر طبقے کے اندر دین آ جاوے، یہ امت کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. تو ہم اپنے جان و مال کے ذریعے امت کے اندر اس بات کی محنت اور کوشش کریں اللہ کے راستے میں 4 مہینے 40 دن اپنی اپنی جماعتیں منا کر نکل کر ہم ایک ایک فرد امت پر ہم چل پھر کر اس کی محنت کریں. اور جو اپنے مقام پر ہے اپنے مقام پر رہتے ہوئے جس طرح جمعے سے پہلے بیٹھ کر آپ نے ارادے عزائم کیے ہیں، مقامی کام کے ارادے آپ نے عزائم کیے ہیں، اللہ آپ کے عزائم کو قبول فرمائے. اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے کام و کاج اور اپنے گھر بار کے ساتھ ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ہم اس دین کی مبارک فکروں کے لیے اور محنت کے لیے کہ ہمارے محلے کے اندر جتنے ایمان والے ہیں کوئی ایک بھی بے نمازی نہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، ہر گھر کے اندر ایمانی اعمال زندہ ہو جائیں. اس بات کی کوشش اور فکر ہم روزانہ اپنی بستی کے اندر ہم کریں. یہ امت کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اور سب سے بڑی خیر خواہی ہے کیونکہ اس کے ارادے عزائم کریں گے انشاءاللہ. اب اس اجتماع سے نقد جو 4 مہینے اور چھلے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں یا جن کا بھی ارادہ ہوا ہے ایسے سارے حضرات اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں بھی ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں. الحمدللہ بھائی جو جماعتیں بند کر آئی ہیں میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر